الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ رمضان کے اندر مریض کے کیا احکام ہیں کہ مریض کو کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو ایک عام حکم یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو تم میں سے مریض ہے یا سفر پہ ہے تو وہ دوسرے ایام میں رمضان کے روزوں کی قضائی کو مکمل کر لے۔ لیکن اگر مریض کس نوعیت کا ہو تو وہ رمضان کے روزے جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے، اور کون سا مریض ہے جو رمضان کے روزے رکھے گا؟ تو اس کا تعلق مشقت کے ساتھ ہے کہ کس قدر انسان پہ وہ چیز بھاری گزر رہی ہے۔ اگر تو بیماری معمولی قسم کی ہے، کوئی زخم کوئی چیز اس قسم کی ہے کہ وہ معمولی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو کوئی اپنی کمزوری محسوس نہیں ہو رہی اور وہ اس کو اچھے طریقے سے پورا کر سکتا ہے، تو اس کو رمضان کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے درست بات یہی ہے کہ وہ روزہ رکھے گا۔ لیکن اگر اس کی کوئی ایسی بیماری ہے یا وہ اس طرح کا مرض اسے رمضان کے دوران لاحق ہو گیا کہ وہ اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پایا، تو اب یا اس کی طاقت نہیں پا رہا تو اب وہ رمضان کا روزہ نہیں رکھے گا، اور یہ انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو مستقل کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، جیسے کچھ لوگ جو بڑھاپے میں پہنچ گئے تو ان کا جسم یہ طاقت ہی نہیں رکھتا کہ روزے رکھ سکیں، اور اسی طرح کسی کو ایسی کوئی بیماری لگی ہوئی ہے جیسے شوگر ہے، جسے ذیابطیس ہے، ڈائبٹیز کہا جاتا ہے، یا اس طرح کی کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کا جسم جو ہے وہ بھوک برداشت ہی نہیں کر سکتا، تو ایسا آدمی جو ہے وہ بھی رمضان کے روزے چھوڑ سکتا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ قضائی بھی دے گا اگر وہ صحت مند ہو سکتا ہے، اور اگر وہ صحت مند نہیں ہو سکتا تو کم از کم وہ فدیہ دے گا۔ ایسی عورت جو پریگننسی کے ایام میں حاملہ ہو، یا ایسی عورت جو کہ بچے کو دودھ پلانے والی ہو، اس کے بارے میں اصل یہی ہے کہ ایسی عورت کو اگر خوف محسوس ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، یعنی کہ اسے خوف محسوس ہو کہ وہ کمزوری لاحق ہو سکتی ہے یا بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ایسی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ لیکن اس کے بدلے میں آیا وہ قضا دے گی یا فدیہ دے گی، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اور عمومی طور پہ مذاہب اربعہ کا رجحان اسی طرف ہے۔ تو ایسی عورت کو جب وہ فراغت پائے اور یہ کمزوری اس کی ختم ہو جائے تو اس کو قضا دے دینی چاہیے، لیکن اگر وہ قضائی بھی نہیں دے پائی تو اس کو فدیہ دے دینا چاہیے، اور اسی کی طرف عمومی طور پہ علماء کا رجحان ہے۔